قصبے لیتے ہیں تو عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو مسئلہ ہے کہ اس کو ہم سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ ہم قرآن مجید کو پہلے صحیح پڑھنا جو سیکھیں۔ عرب جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے لہجے فارسی نے تلاوت کی ہے، ان کا لہجہ جو آگے سیکھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے سیکھ کر کوشش کرو۔ قاف اور کاف کا فرق، ہا اور ہا کا فرق ہے جی۔ قلب بڑے دو نقطے والے کاف سے دل ہے، قلب چھوٹے کاف سے کتا ہے۔ چھوٹے سے فرق سے کتنا معنی میں فرق آ گیا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن مجید ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ لکھنے سے، جو پہلے میں نے عرض کیا کہ لکھنے سے کہ یاد کرنے سے۔ تو یہ بات ہو رہی یاد کرنے سے۔ جس قاری صاحب نے انہوں نے ماشاءاللہ بچوں کو یاد کروایا ہے، اس نے یاد کر لیا ہے۔ اس کا اگلا حصہ جو بڑا زبردست ہے کہ بچہ اس لائن پر رہے، 1 سال تک اس کو اس لائن پر رہنے دیا جائے۔ عموماً ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کر لیا، چلو ٹھیک ہے جو ٹیوشن جمع کروا دو۔ اس کی منزل پھر کچی ہو جاتی ہے، منزل کچی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو زندگی بھر کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ والدین کی خدمت میں گزارش ہے اس منزل کے بعد اس کو آپ ٹائم دیں تاکہ وہ منزل سنا سکے۔ ہمارے جو پانی پتی حفاظ کرام ہیں، قرائے کرام ہیں حفظہم اللہ، ان کا یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہمارے سامنے پورا قرآن مجید ایک مجلس میں سنا دے، کوئی غلطی نہ آ جائے وہ بھاگ، ایسی منزل یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کے لیے ٹائم درکار ہے۔ ہم صرف یہ گئے کہ استاد مکتب کی خدمت کر دی، بچے کو دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ ڈال دیے، ہاں جی، اور قرآن جی کا تحفہ دیا تو فارغ ہو گئے۔ اصل ذمہ داری اب ہے۔ ایک شاگرد ہمارے یہاں آئے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پانی پتیوں کے شاگرد ہوں، تو وہ استاد کہتے تھے فارغ ہو گئے، سند مل گئی، سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس لیے کہ آپ نے ہر نماز میں پڑھنی ہے، اس کی ادائیگی عمدہ ہو جائے۔ تو یہ میرے بھائی قرآن کے متعلقہ معلومات ہیں، اور یہ معلومات ہیں ہم ان کو اپنے ذہن اور عمل میں لائیں۔ اور دوسری بات آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اسکولوں کی تعلیم میں چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آنا ذمہ داری ہے۔ والدین کوشش کرتے ہیں لے کر بھی آنا، چھوڑ کر بھی آنا۔ جن کے پاس کوئی سواری نہیں، دیکھا ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کر یا کم از کم اس کا بستہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید کے لیے مسجد کے لیے ہماری یہ کاوش ہے؟ معاشرتی طور پر ہم کاج تو پہننا چاہتے ہیں، تو کیا ہماری کوشش ایسی ہے کہ ہم بچے کو چھوڑیں؟ پچھلے دنوں میں سکول میں جو پچھلی حکومت نے اعلان کیا کہ ترجمہ قرآن مجید جو ہے وہ پڑھایا جائے، بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ میں نے اس میں تھوڑا سا حصہ لیا، اپنے علاقے میں جو سکول ہے وہاں کے اساتذہ کرام سے رابطہ کیا کہ آپ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے صبح جب اسمبلی ہوتی ہے 10 منٹ جو عربی کے استاد محترم ہیں وہ 10 منٹ باقی سارے اساتذہ کرام بھی اور تمام طالب علم اس سبق میں شریک ہوں، 10 منٹ ان کو قرآن مجید پڑھانا۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کئی بچوں نے وضو نہ کیا ہو۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہے، آپ پوچھیں جس بچے نے وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، ان کو وضو کروائیں، نماز پڑھائیں، انشاءاللہ بچے نمازی بن جائیں گے۔